السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ ساتھ نیپال، بنگلہ دیش، یو اے، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، آداب، ہے نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے، اور جناب آج ایک زبردست سا، یعنی ہم نے جیسے پرومس کیے ہوئے تھے اپنے پیارے بھائی سے، ملک مین صاحب سے، کہ جناب ہم آپ کی اصلیت، آپ کی ورتھ، آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی کمٹمنٹس، آپ کی زبان لوگوں کو ضرور سنائیں گے اور بخوبی سنائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک آپ اپنے اقبال یعنی جرم کا اقبال نہیں کرتے اور لوگوں کو نہیں بتاتے کہ میں چیٹر ہوں، میں بددیانت انسان ہوں، میں امانت میں خیانت کرنے والا انسان ہوں۔ چونکہ لاسٹ ویڈیو میں جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جی میں اگر آگے جاتا ہوں تو آگے کھڈا، پیچھے جاتا ہوں تو پیچھے کھائی ہے، یعنی اگر میں آپ میرے ساتھ رابطہ نہیں کرتی سلمیٰ یاسین صاحبہ تو میں تو پھر ڈیفینیٹلی کھائی میں گر جاؤں گا، اور مجھے مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی ستارہ یاسین کا ساتھ دینا پڑے گا، اور آپ کو جھوٹا بولنا پڑے گا، بلکہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، رائٹ؟ یہ دو چیزیں تو آپ نے یعنی بڑی کلیئر سی نا سوری بول دی تھی کہ جی میں تو یہ کر کے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ آپ کو صرف اور صرف اپنا میرے بھائی چینل عزیز ہے، آپ کو اپنی روٹی رزق عزیز ہے، آپ اپنے چینل کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہو، چاہے وہ کنواں ہو، چاہے وہ کھائی ہو، چاہے وہ کھڈا ہو، چاہے وہ نالا ہو، چاہے وہ ڈسٹ بن ہو، آپ نے اس میں گرنا ہی گرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا پیشہ ہے۔ پیسے کے لیے ایمان بیچنا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے بارے میں تم بول رہے تھے کہ جی میں نے تو بڑا جناب گند پروموٹ کیا، اور میں نے تو گالی کو پروموٹ کیا، میں نے تو فلاں کیا، تو مجھے گالی نکالی گی تو میرے بھائی تب میں نے گالی نکالی کی، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ شاید تمہارے ساتھ ہوتا تم خودکشی کر لیتے، تم مر جاتے، تم اپنے آپ کو ختم کر لیتے، لیکن میں پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا، بلکہ ایسا تم جیسے لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا، اور اپنی جو جس بہن کو تم سو کولڈ بہن ابھی بنانے جا رہے ہو، یعنی اسی کے لیے میں نے یہ جنگ لڑی تھی، اور جس نے مجھے ڈساؤن کیا، اور جس نے یعنی یہ بولا کہ میں تو جناب اپنے اقبال یعنی جرم کا اقبال کرتی ہوں، میں تو یعنی ایسی ہوں ویسی ہوں۔ خیر چلیں، کم ٹو دا پوائنٹ، ہم پبلک کا پتہ ہے ٹائم نہیں ضائع کرتے بردر، آپ کی طرح تو یعنی ہم اتنے بھی ویلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا کام ہوتا ہے کچھ تھوڑی دیر صبح دودھ بیچنا اور تھوڑی دیر شام کو دودھ بیچنا اور ایک دو کنڈے دہی کے بیچنا، اس کے علاوہ آپ کا وہ کام نہیں ہے، لیکن ہمیں اور بھی غم ہے محبت، دنیا میں محبت کے سوا۔ تو بڑھتے ہیں جناب اپنے ٹاپک کی طرف، کہ تو جناب اعلیٰ آپ نے بولا تھا اصغر صاحب سے کہ جی آپ لوگوں نے کیس کیوں نہیں کیا، بڑا جناب آ کے دھمک کے آپ نے سوال کیا کہ جناب آپ نے کیس کیوں نہیں کیا، آپ نے کیس کیوں نہیں کیا۔ تو پبلک کو بتایا جائے کہ انہوں نے کیس کیوں نہیں کیا، یعنی جس بندوں کے تم جیسے دوست ہوں، تم جیسے مشورہ دان ہوں تو ایسے وہ تباہی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو سلمیٰ یاسین صاحبہ کو کیس سے کس نے روکا اور کیا کہہ کے روکا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ کیا کہہ کے روکا، کیونکہ اگر وہ کیس کی طرف جاتی تو پھر تمہاری دکان تو بند ہو جانی تھی، تمہاری جو چورن پھکی بیچتے ہو یہ تو بالکل یعنی نہ بکنے والی بات ہو جاتی، کہاں سے بیچتا وہ چورن پھکی؟ تم نے تو اس کو یعنی اس قدر اس لائن پہ لے کے آئے ہو کہ نہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی جو کرنا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی کریں گے، تمہارا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا، بلا بلا، جس طرح کی تم اس کو یعنی اپنی باتوں میں لا رہے تھے، جس طرح کی تم بات کرتے ہو، جو تمہارا پڑھا لکھا انداز گفتگو ہے اس حساب سے۔ تو چلیں 4 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو جناب میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور اعظم کی بہنوں، نئی بہنوں، یہ ہے وہ وائس کلپ جو میں ابھی چلا رہا ہوں، جس میں یہی سو کولڈ ملک مین سلمیٰ یاسین کو کورٹ جانے سے کیوں منع کر رہا ہے، کہ کیوں نہ کورٹ جاؤ، کیا وجہ ہے کورٹ کے اندر، اور پاکستان کے لا میں تو یعنی اس کیس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جناب آپ یہ سنیے، پھر آتے ہیں جناب ایک نئی بات کرنے کے لیے۔ قریب میں ہے تو شاید یہ کچھ کرے، اور انہوں نے مجھے بھی ایسی باتیں بتائی تھی، میں لائر ہوں، میں فلاں 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 فلاں، اس طرح باتیں، میں یہ کرنے والی وہ کرنے والی، تو میں نے اس لیے ان پر میں نے بھی اس وجہ سے ٹرسٹ کیا تھا کہ بہت کچھ کرنے والی ہیں، تو لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس میں انہوں نے اور بھی بہت سارے بلنڈر کیے ہیں، بہت سارے انہوں نے بلنڈر کیے ہیں۔ سب سے بڑا بلنڈر تو یہ ہے نا کہ دیکھیں اصغر پر جو بھی معاملہ آنا، اصغر کا نقصان ہونا، اصغر کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا، اس سے ظاہر ہے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بچے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں تو اس سے تو آپ کا نقصان ہی ہوگا نا۔
آپ کو تو آلریڈی ایک آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے آپ کے بچے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے تو یہ دوسری بڑی زیادتی ہوگی، آپ کے بچے جو بکھریں گے تو دوسری بڑی زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ. تو یہ بات تو صبا کو سمجھنی چاہیے. تو ایکچولی مجھے جو لوگ صبا کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں میرے بھی کچھ جو ہے وہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ میں بھی کانٹیکٹ میں ہوں، جو بہت اچھی سوچ سمجھ رکھتے ہیں اور بہت بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ صبا جو ہے وہ ایکچولی ستارہ کے لیے کام کر رہی ہے. صبا نے بہت سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کیا تھا وہ اس لیے اسی مقصد سے کیا تھا کہ آپ کو کام کرنے سے روک سکے، آپ کو یہ سارا کچھ دنیا کے سامنے لانے سے روک سکے. اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے، آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں انہوں نے کیا کیا کیا، آپ کو کیسے کیسے لارے لگائے، کیسے کیسے آپ کو بکایا، آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز بنانے سے روکا. اور حالات آپ کے لیے اتنے زیادہ مشکل ہو گئے، جیسے جیسے جو دیر ہوتی گئی حالات آپ کے لیے اتنے زیادہ مشکل ہوتے گئے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ بری طرح سے پھنسی ہوئی ہیں. آپ ویڈیو بھی بنانا چاہیں تو آپ کے لیے ویڈیو بنانا اتنا آسان نہیں ہے، آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں. ساری فیملی پریشرائز ہے، ہر چیز مشکلات ہیں، صورتحال ہے. کیس تو کچھ کیا ہی نہیں، اور ویسے بھی لیگلی آپ کچھ کرنے کی جو ہے وہ حیثیت میں نہیں ہے. پاکستان میں تو اس طرح کو کوئی لا ہی نہیں ہے، اس طرح کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. عام طور پر زنا کے کیس کورٹ میں جاتے نہیں ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں تو کچھ کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں. اور سعودیہ میں اگر آپ کچھ کرتی ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے آپ کے ہسبینڈ پہ آگے گرے گا، آپ کے ہسبینڈ پہ گرے گا تو آپ کے بچوں پر گرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کی تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیس کے حوالے سے. آپ کو یہ بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ وہی کر سکتی ہیں جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے. اور صبا نے جو ہے وہ آپ کو وہ کرنے سے پوری طرح سے روکا. جی، تو یہاں پر آپ نے سنا کہ بھائی صاحب نے کس طرح اس کو کنوینس کیا سلمیٰ یاسین صاحبہ کو کہ جی اگر تو تم کورٹ کی طرف گئی تو وہاں پر تو یعنی پہلی اول بات تو یہ ہے کہ جی اس طرح کے زنا کے کیس تو کورٹ میں لگتے ہی نہیں ہے جناب، یہ ہے تو وہ ہے آگے پیچھے. خیر میں اب ساری بات بتا تو چکا ہوں، میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ اب میں اس کو مزید اپنے الفاظ میں اس کی طرح لنگر آن کرنے کے لیے ویڈیو اور کھینچوں اس کو کہ جناب میری ویڈیو کو 18-20 منٹ کی بنے اور میں جیسے سٹائل میں سانسیں لے لے کے ہنکارے بھر بھر کے جس طرح کی باتیں کرتا ہوں. میرے سے تو یہ ہوتی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات آپ نے سن لی ہے، آپ لوگوں کو اس کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. اچھا اب مین چیز کہ یہ ستارہ یاسین کے پینل کو جوائن کیا ہوا ہے. حیران کن بات، سرپرائز کہ جی یہ بندہ جو کل تک اس عورت کو زانی اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے پیچھے در پہ پڑا ہوا تھا، بلکہ ایسے اس نے یہ کمپین ہی یہ سٹارٹ کی تھی، یہ برائی یہ بغیرتی پاکستان میں پروموٹ کرنے والا یہ واحد شخص ہے جس نے سٹارٹ لیا تھا. باوجود اس کے کہ اس کو یعنی سلمیٰ یاسین صاحبہ نے منع کیا تھا کہ جی آپ نے یہ میری پراپرٹی ہے تو اس کو آپ نے میری اجازت کے بغیر کبھی ڈسپلے یا سوشل میڈیا کے اوپر نہیں لے کے آنا. لیکن یہ خیر بھائی صاحب نے اپنی دکان چلانی تھی، کافی ٹائم سے بند پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ دکان چلانے کے لیے یہ سلسلہ جناب پھینکا مارکیٹ میں. اب یہ آگے ہیں دوبارہ اپنی بہن کے پاس. لیکن کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اپنی بہن کے پاس صحیح ہے، صحیح معنوں میں گیا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے. چلیں جناب ایک اور کام کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کی جناب ایک اور ویڈیو نا یہاں پر ایک وائس نہ چلا دیں کہ بھائی صاحب اپنی ایک بہت ہی پیاری بہن ایچ کے نام سے حیات، ان کی ہی پینلسٹ، ان کی اپنی ذاتی پینلسٹ، ہماری نہیں، ان کی پینلسٹ حیات بہن اپنے پیارے بھائی کے بارے میں پبلک کو، اپنی پبلک کو اور اپنے یعنی عزیز و اقارب کو کیا بتا رہی ہے کہ یہ ستارہ یاسین کے پینل کے اوپر ہے تو کیوں ہے یا کس وجہ سے ہے. رائٹ یار، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ابھی اتنی لمبی لسٹ ہے میرے پاس تمہاری، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ میں چلاتے چلاتے تھک جاؤں گا، یعنی اتنی ویڈیوز بن جانی ہے اس کے اوپر. تو میں نے سوچا آج سے نا دو ویڈیوز تمہاری یعنی جو وائسز ہیں تمہاری یہ چلائیں گی، آپ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے پینل کی بھی نا، کیونکہ تم اس پینل پہ آئے ہو نا ستارہ یاسین کے اوپر. میں تمہیں بولا تھا کہ تمہاری ایک ایک چیز، ایک ایک تمہاری بات جو ستارہ یاسین پینل کے اوپر آنے کے لیے جو تم نے جس طرح کے لوگوں کو استعمال کیا، جو باتیں تمہاری ہوئی تھی تمہاری زبانی وہ ریکارڈ ہوئی ہیں کہ تم نے ستارہ یاسین کے پینل پہ آنے کے لیے کس قدر ایفرٹ کی ہے. تو چلیں جناب اعلیٰ یہاں پر ٹائم نہیں ضائع کرتے، آپ کو ہم سناتے ہیں انہی کی پینلسٹ، انہی کی بہن کی یہ وائس بھی سنیے گا. سوچیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اگلی ویڈیوز میں جواب ملے. میں اگر ایسا ہوتا نا، قسم خدا کی میں نے سٹوریز لگا دینی تھی کہ میں اعظم بھائی کو ابھی میں ڈسون کرتی ہوں کہ بھائی کیا ہے یہ، ستارہ کی سائڈ پہ تھی تو میں بھی ساتھ تھی، میں سلمیٰ کی سائڈ پہ ہے تو میں بھی ساتھ تھی. اب کیا ہے یہ پلٹ بازی، یہ نہیں ہوتا. نہیں کر رہے ایسا، کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ تھوڑا ویٹ تو کریں. ابھی
कल देखिएगा ना क्या होता है। साइड पे मैंने ये भी कहा आप सतारा की साइड पे जा रहे हैं कि तो मैं लानत भेजता हूँ उस साइड पे। ये तक मैं आप कहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूं। ये आपसे करना था कि देखिए मैं जब से मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ हूँ तो हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से आप दिल बुरा ना रखें। बोलो मेरी जान, मैं एक बात बोलूं आपको, ठीक है, कुछ नहीं छुपाती, ठीक है। मैं आपको जो मुझे कहाँ से भी कुछ पता चलता ना, मैंने हमेशा आपको सबसे पहले बताया मेरे मुझे पता मेरा खुलूस है आपके साथ। कुछ दिन रुकें, आजम भाई का देखें, ठीक है। वो किसी के खिलाफ नहीं है, बस आप देखें। सितारा की साइड पे नहीं जा रहे यार, ये बंदा पागल नहीं है, सितारा की साइड पे नहीं जा रहे। मुझे मुझे ठीक से कुछ नहीं बताया है, बस मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूं अगर आप कहें तो। मैं व्हाट्सएप पे जो जो मैंने सवाल किए आजम भाई से, मैं परेशान हो गई थी कि यार क्या हो रहा है। अपना अपना देख लेंगे, हर एक का बंदे का अपना फेल है। अच्छा, मैंने ये भी पूछा है क्या सबा आ रही है आपके पैनल पे, मुझे ये बात जाननी है भाई। अगर आप मुझे कोई बहन समझते हैं, कुछ समझते हैं, मुझे बताएं। भाई ने कहा मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, वो नहीं आएगी। मुझे बहुत यूज किया, अब मैं उसके हाथों नहीं आऊंगा, और जो जो मुझे यूज कर रहा है ना, मैं अब सबकी बजाऊंगा। इस तरह करके ना अब उन्होंने रेशमा की बजानी है। मैं आपको बता रही हूँ, अपने दिल में ना रखें किसी के लिए भी। मुझे जो बात पता चलती है मैं आपको मुखलिस होकर बताती हूँ। ले जी, ये तो दो चीजें हमने आज इनको सुनाई हैं भाईजान। यानी ये इंतहाई पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। बेसिकली ये दूध और दही के प्रोफेसर है। यानी दूध को यानी पानी कितनी मिकदार में डाला जाता है, किस टाइम डाला जाता है, 2 किलो यानी दूध में कितना पानी डाला जाता है, दही मीठा और खट्टा कैसे बनाया जाता है, यानी इस तरह की किताबें इन्होंने काफी लिखी हुई हैं प्रोफेसर साहब ने। तो ये हल्की हल्की सी हम प्रोफेसर साहब को डोजे दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब अभी तो सर किधर, अभी तो आप बोलते जाएं हम खोलते जाएंगे, आप बोलते जाएं हम खोलते जाएंगे। सर ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं तो ना, बेसिकली मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हमनवा, मेरे हमनशी, ये पब्लिक डिमांड के ऊपर हम कर रहे होते हैं। हमारी ऑडियंस की डिमांड है, हमारी बहनों की डिमांड है कि हम आपका घनौना चेहरा लोगों को दिखाएं, आपको एक्सपोज करें। तो यार हम तो खुद से नहीं कर रहे, अब पब्लिक डिमांड कर रही है तो फिर पब्लिक की डिमांड तो पूरी करनी चाहिए ना। तो हम पब्लिक के कहने के ऊपर, अपनी ऑडियंस की भरपूर फरमाइश के ऊपर भाईजान आपका ये, हमने आपकी ये फिल्म जो मूवी है, ये इसके ट्रेलर हम दिखा रहे हैं। तुम बोलते जाओ, तुम बोलते जाओ, मेरा काम है तुम्हारी एक एक चीज को खोलते जाना। ठीक है, खोलते जाऊंगा, खोलते जाएंगे और तुम खुद यानी तुम्हें समझ नहीं आएगी कि आप यानी किस धागे को जुदा किस से करें और कब करें। तो आज के लिए यानी ये काफी है। मजीद बेहतरी की तरफ तुम्हें लाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।